اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیم اسلامک وائس چینل کی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہترین اور سنہری موقع ہے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور رمضان المبارک میں نفل ادا کرنے کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اگر آپ تھوڑی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو دگنا ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور جو بہن بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل جیم اسلامک وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، نماز تہجد ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ فرمایا، سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کے اس وقت اٹھ کر جب ساری مخلوق نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کا یہ عمل دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا، دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور پھر تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ادا کرتے رہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کچھ اس طرح بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یعنی ان 5 فرض نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ اگر کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، جاب نہیں مل رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، یا کوئی بیمار ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا پھر کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مقصد ہے، تو اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ سب پریشانیاں، سب مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید تہجد کا وقت صبح کے وقت ہی ہوتا ہے، یعنی جو فجر کی اذان سے پہلے سحری کا ٹائم ہے یہی ٹائم ہے تہجد کی نماز کا۔ یہ غلط ہے۔ تہجد کا ٹائم آپ کے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب بھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد آپ کی تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی، چاہے 1 گھنٹے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی یا پھر 10 منٹ بعد آپ کی آنکھ کھل گئی، رات کے کسی بھی پہر جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہی آپ کی تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ آپ اس وقت میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ ناظرین، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اچھے طریقے سے جان لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ سو گئے اور جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی وہ آپ کا تہجد کا وقت ہوگا،
یعنی آنکھ کھلنے کے بعد رات کے کسی بھی پہر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل ترین وقت نماز تہجد کا سحری کے ٹائم کا ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان گہری نیند سے اٹھتا ہے۔ اس وقت نرم اور گرم بستر کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا انسانی نفس کو بہت مشکل لگتا ہے۔ تو جو چیز انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے، اس عمل کا ثواب بھی دگنا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہونے کے لیے تہجد کی نماز کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز تہجد کا جو افضل وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر لیا کریں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اس کو ہرگز ضائع مت کریں، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اس محبوب وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نماز کی رکعات کتنی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس نماز کی کم از کم 2 رکعات ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعات بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو کم از کم 4 رکعات ضرور ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، صرف 2 رکعات پڑھنے کا وقت ہے، تو پھر آپ صرف 2 رکعات ہی ادا کر لیجئے۔ اب اس میں صورتیں کون سی پڑھنی ہیں؟ بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید تہجد میں کوئی خاص صورتیں یا وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی جو بھی آپ کو یاد ہے، جو بھی صورت یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح باقی نوافل میں پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح تہجد میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت زبان سے کرنا لازمی نہیں ہے۔ اگر آپ نے دل میں بھی نیت کی کہ تہجد کی نیت کرتا ہوں تو ہو جائے گی، کیونکہ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اگر آپ کا ارادہ تہجد پڑھنے کا ہے تو زبان سے نیت لازمی نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کی نیت اس طرح ہوگی کہ 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اس طرح بھی نیت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا اس بابرکت مہینے میں ہماری دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں اپنا نام ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو